حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں۔ میں نے کہا اور ان پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔ بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں دیکھتے تھے جو ہم نہیں دیکھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6201۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا مسافروں کے سامان کے ساتھ تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام انجشا عورتوں کے اونٹ کو ہانک رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجش، ذرا اس طرح آہستگی سے لے چل جیسے شیشوں کو لے کر جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6202۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق میں سب لوگوں سے بڑھ کر تھے۔ میرا ایک بھائی ابو عمیر نامی تھا۔ بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ بچے کا دودھ چھوٹ چکا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو اس سے مزاحن فرماتے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ اکثر ایسا ہوتا کہ نماز کا وقت ہو جاتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ہوتے۔ آپ اس بستر کو بچھانے کا حکم دیتے جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہوتے، چنانچہ اسے جھاڑ کر اس پر پانی چھڑک دیا جاتا۔ پھر آپ کھڑے ہوتے اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے اور آپ ہمیں نماز پڑھاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6203۔ ابو حازم نے بیان کیا ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی کنیت ابو تراب سب سے زیادہ پیاری تھی اور اس کنیت سے انہیں پکارا جاتا تو بہت خوش ہوتے تھے، کیونکہ یہ کنیت ابو تراب خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے خفا ہو کر وہ باہر چلے آئے اور مسجد کی دیوار کے پاس لیٹ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے آئے اور فرمایا کہ یہ تو دیوار کے پاس لیٹے ہوئے ہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیٹھ مٹی سے بھر چکی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیٹھ سے مٹی جھاڑتے ہوئے پیار سے فرمانے لگے، ابو تراب اٹھ جاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6204۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدترین نام اس کا ہوگا جو اپنا نام ملک الاملاک شہنشاہ رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6205۔ سفیان بن عیینہ نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین نام، اور کبھی سفیان نے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ روایت اس طرح بیان کی کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین ناموں جمع کے صیغے کے ساتھ میں اس کا نام ہوگا جو ملک الاملاک اپنا نام رکھے گا۔ سفیان نے بیان کیا کہ ابو زناد کے غیر نے کہا کہ اس کا مفہوم ہے شاہنشاہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6206۔ سفیان بن عیینہ نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے، ان سے عبد الملک نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن حارث بن نوفل نے اور ان سے حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جناب ابو طالب کو ان کی وفات کے بعد کوئی فائدہ پہنچایا؟
وہ آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے اور آپ کے لیے لوگوں پر غصہ ہوا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ دوزخ میں اس جگہ پر ہیں جہاں ٹخنوں تک آگ ہے۔ اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے نیچے کے طبقے میں رہتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6208۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ راستے میں ہدی خواہ نے ہدی پڑھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انجشا، شیشوں کو آہستہ آہستہ لے چل، تجھ پر افسوس۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6209۔ ثابت بنانی نے بیان کیا، ان سے انس و ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں تھے۔ انجشا نامی غلام عورتوں کی سواریوں کو ہدی پڑتا لے کر چل رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، انجشا، ان شیشوں کو آہستہ لے چل۔ ابو قلابہ نے بیان کیا کہ مراد عورتیں تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6210۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہدی خواہ انجشا نامی تھے۔ ان کی آواز بڑی اچھی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، انجشا، آہستہ چال اختیار کر، ان شیشوں کو مت توڑ۔ قتادہ نے بیان کیا کہ مراد کمزور عورتیں تھیں کہ سواری سے گر نہ جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6211۔ یحییٰ نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ مدینہ منورہ پر ایک رات نامعلوم آواز کی وجہ سے ڈر طاری ہو گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ایک گھوڑے پر سوار ہوئے، پھر واپس آ کر فرمایا، ہمیں تو کوئی خوف کی چیز نظر نہ آئی، البتہ یہ گھوڑا تو گویا دریا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6212۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان کی پیشین گوئیوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ بعض اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں جو صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بات سچی بات ہوتی ہے جسے جن فرشتوں سے سن کر اڑا لیتا ہے اور پھر اسے اپنے ولی کاہن کے کان میں مرغ کی آواز کی طرح ڈالتا ہے۔ اس کے بعد کاہن اسے ایک سچی بات میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6213۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرے پاس وحی آنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ ایک دن میں چل رہا تھا کہ میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی۔ میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو میں نے پھر اس فرشتے کو دیکھا جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا۔ وہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6214۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ایک رات میمونہ خالہ کے گھر گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رات وہیں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوا یا اس کا بعض حصہ رہ گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور آسمان کی طرف دیکھا، پھر اس آیت کی تلاوت کی، بلا شبہ آسمان کی اور زمین کی پیدائش میں اور دن رات کے بدلتے رہنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6215۔ ابو عثمان نہدی نے بیان کیا اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ اس کو پانی اور کیچڑ میں مار رہے تھے۔ اس دوران میں ایک صاحب نے باغ کا دروازہ کھلوانا چاہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اس کے لیے دروازہ کھول دے اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دے۔ میں گیا تو وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی خوشخبری سنائی۔ پھر ایک اور صاحب نے دروازہ کھلوایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دے اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دے۔ اس مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے انہی کے لیے دروازہ کھولا
اور انہیں بھی جنت کی خوشخبری سنا دی۔ پھر ایک تیسرے صاحب نے دروازہ کھلوایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے، اب سیدھے بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا دروازہ کھول دے اور جنت کی خوشخبری سنا دے ان آزمائشوں کے ساتھ جس سے دنیا میں انہیں دوچار ہونا پڑے گا۔ میں گیا تو وہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے، ان کے لیے بھی میں نے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی خوشخبری سنائی اور وہ بات بھی بتا دی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا خیر اللہ مددگار ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6216۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس کو آپ زمین پر مار رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا جنت یا دوزخ کا ٹھکانہ طے نہ ہو چکا ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا پھر کیوں نہ ہم اس پر بھروسہ کریں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرتے رہو، کیونکہ ہر شخص جس ٹھکانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کو ویسے ہی توفیق دی جائے گی، جیسا کہ قرآن شریف کی سورہ واللیل میں ہے کہ جس نے اللہ خیرات کی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرا، آخر تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6217۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیدار ہوئے اور فرمایا سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کے کتنے خزانے آج نازل کیے گئے ہیں اور کس طرح کے فتنے بھی اتارے گئے ہیں۔ کون ہے جو ان حجرے والیوں کو جگائے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ازواج مطہرات سے تھی تاکہ وہ نماز پڑھ لیں، کیونکہ بہت سی دنیا میں کپڑے پہننے والیاں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ اور ابن ابی ثور نے بیان کیا ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا اللہ اکبر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6218۔ شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے دوسری سند اور ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے بھائی عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے سلیمان نے بیان کیا، ان سے محمد بن ابی عتیق نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے امام زین العابدین علی بن حسین نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے آئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیے ہوئے تھے۔ عشاء کے وقت تھوڑی دیر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کیں اور واپس لوٹنے کے لیے اٹھیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں چھوڑ آنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ مسجد کے اس دروازے کے پاس پہنچیں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا تو ادھر سے دو انصاری صحابی گزرے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آگے بڑھ گئے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ، یہ صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا میری بیوی ہیں۔ ان دونوں صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ، ان پر بڑا شاق گزرا، لیکن آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے، اس لیے مجھے خوف ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی شبہ نہ ڈال دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6219۔ شعبہ نے بیان کیا ان سے قتادہ نے، انہوں نے عقبہ بن صہبان ازدی سے سنا، وہ عبداللہ بن مغفل مزنی سے نقل کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینکنے سے منع کیا تھا اور فرمایا تھا کہ وہ نہ شکار مار سکتی ہے اور نہ دشمن کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے، البتہ آنکھ پھوڑ سکتی ہے اور دانت توڑ سکتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6220۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو اصحاب چھینکے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا جواب یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے سے دیا، اور دوسرے کا نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ اس نے الحمدللہ کہا تھا، اس لیے اس کا جواب دیا۔
اور دوسرے نے الحمدللہ نہیں کہا تھا، چھینکنے والے کو الحمدللہ ضرور کہنا چاہیے، اور سننے والوں کو یرحمک اللہ سے جواب دینا اسلامی تہذیب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6221۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا تھا اور 7 کاموں سے روکا تھا۔ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی مزاج پرسی کرنے، جنازے کے پیچھے چلنے، چھینکنے والے کے جواب دینے، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے، سلام کا جواب دینے، مظلوم کی مدد کرنے اور قسم کھا لینے والے کی قسم پوری کرنے میں مدد دینے کا حکم دیا تھا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 کاموں سے روکا تھا، سونے کی انگوٹھی سے، یا بیان کیا کہ سونے کے چھلے سے، ریشم اور دباج اور سندس، دباج سے باریک ریشمی کپڑا پہننے سے، اور ریشمی زین سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6222۔ سعید مقبری نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص چھینکے اور الحمدللہ کہے تو ہر مسلمان پر جو اسے سنے حق ہے کہ اس کا جواب یرحمک اللہ سے دے، لیکن جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے اسے روکے، کیونکہ جب وہ منہ کھول کر ہا 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 کہتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6223۔ عبداللہ بن دینار نے خبر دی، وہ ابو صالح سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی چھینکے تو الحمدللہ کہے، اور اس کا بھائی یا اس کا ساتھی، راوی کو شبہ تھا، یرحمک اللہ کہے۔ جب ساتھی یرحمک اللہ کہے تو اس کے جواب میں چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں سیدھے راستے پر رکھے اور تمہارے حالات درست کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6224۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو آدمیوں نے چھینکا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی چھینک پر یرحمک اللہ کہا اور دوسرے کی چھینک پر نہیں کہا۔ اس پر دوسرا شخص بولا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ان کی چھینک پر یرحمک اللہ فرمایا لیکن میری چھینک پر نہیں فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے الحمدللہ کہا تھا اور تم نے نہیں کہا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6225۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ بعض دفعہ صحت کی علامت ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص چھینکے تو وہ الحمدللہ کہے، لیکن جمائی لینا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو وہ اپنی قوت و طاقت کے مطابق اسے روکے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6226۔